بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیسی بھی لوگ 786 کے ساتھ محمد اسکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا بھی لوگ اس موضوع پر ہے کہ مرد حضرات جو کہ بے اولاد رہ جاتے ہیں ان کو آج مشورہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک کھیتی قرار دیا ہے، اور کھیتی میں کام کرنے والا شخص کسان کہلاتا ہے۔ جب کسان سمجھدار ہوگا، کھیتی باڑی کرنا جانتا ہوگا تو اچھی فصل حاصل کرے گا۔ اگر انسان جاہل ہے، کھیتی باڑی کے متعلق نہیں جانتا تو وہ فصل بھی اچھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اچھی فصل حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی کھیتی زرخیز ہو، ہموار ہو، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ تر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کسان موسم کا انتظار کرتا ہے کہ کس موسم میں بیج ڈالا جائے تاکہ فصل فوری طور پر نمودار ہو۔ تو اچھے کسان کی نشانیاں جو کہ بہتر فصل حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی قرار دی ہے، اور اس کھیتی کو استعمال کرنا کسان کا طریقہ کار پہ انحصار کرتا ہے۔ تو آئیے آج چند مشورے ہم ان کو شوہروں کو دیتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ جس کو میں چاہتا ہوں اسی کو اولاد دیتا ہوں۔ بیٹا دینا ہو تب بھی، بیٹی دینی ہو تب بھی، اور کچھ نہ دینا ہو تب بھی میری مرضی ہے۔ تو دوستو، آج اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ شوہروں کو اتنا ظلم ہوتے دیکھا ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو تو وہ بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے اور اس کے شوہر کو کسان قرار دیا ہے۔ اب کسان جو ہے کھیتی کے اندر کون سا بیج ڈالتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کسان کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ڈال رہا ہے کھیتی میں، یہ بھی اسی اللہ کو پتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مرد اپنی بیوی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر بیٹا پیدا نہ کیا تو نے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یا اس کو زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ کھیتی ہے، جو اس میں ڈالو گے وہی اگے گا، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔
اور تمہارے بس کی بھی بات نہیں ہے. یہ دونوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو جس کی بس کی بات ہے وہ ہے اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ پر رکھتا ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا. اس لیے یہ ظلم کرنا بند کریں اور طریقہ کار سنیں. اس میں کچھ طریقہ کار یہ ہیں کہ جب عورت کو مینسز شروع ہو جائے اور جس دن بند ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ رکھیں. کچھ لوگ ان دنوں میں عورتوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے نفرت نہ کرے بلکہ ان سے دور رہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ کوئی مسلمان اپنی عورت کے پاس مہواری کے دنوں میں مت جائے، اس میں بہت بڑے نقصان رکھے ہوئے ہیں. جب عورت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا رہے گا. یہ اپنی عورت کے ساتھ ان دنوں میں مکمل رابطے میں رہے. وہ یہ کہ ان کے مینسز کا دن اس کو عورت کو پتہ ہونا چاہیے اور اپنے خاوند کو آگاہ کر دے کہ یہ دن میرے مینسز کے شروع ہو گئے، اور جب ختم ہو اس دن سے لے کر 14 دن اس میں جمع کر لیں. جب 14 دن جمع کر لیں گے تو اس کے اندر جب پورا ماہواری کے ایام گزر چکے ہوں گے تو اس کے بعد 14 دن جمع کریں گے، تو اس کے بعد جو 5 دن ہے آگے والے 14 سے 15، 16، 17، 18 اور 19 تاریخ تک، 19 دن تک یہ 5 دن آپ نے اپنی عورت سے ہم بستری کرنی ہے. ان دنوں میں ہم بستری کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حمل ٹھہرے گا. یعنی اس دوران حمل ٹھہرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ جب عورت کو مینسز ہوتے ہیں، اس میں 14 دن جمع کیے، جب بند ہوئے تو اس کے اندر 14 دن کر لیے. 14 دن کے بعد 5 دن ہم بستری لگاتار کریں. اور ان دنوں کے اندر ہوتا یوں ہے کہ جب اووریز کے اندر انڈے بنتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انڈا جو ہے وہ فلوپن ٹیوب کے ذریعے بچہ دانی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ دانی کے اندر آ جاتا ہے تو اس وقت 14 دن مکمل ہو جاتے ہیں. مکمل ہوئے تو بچہ دانی کے اندر آ کے انڈا ٹھہر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اس کو فرٹیلائز کیا جائے، اس کو بیج ڈالا جائے. یہ زمین اب تیار ہے فصل دینے کے لیے. جب بچہ دانی کے اندر یہ آ کے ٹھہر جاتا ہے تو جب اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے جو جراثیم ہے اولاد پیدا کرنے کے، سپرم جس کو کہتے ہیں، یہ بھاگ کے جاتے ہیں اور انڈے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان میں تعداد کروڑوں کے حساب سے ہوتی ہے. جب یہ تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں 1 یا 2 جراثیم انڈے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. باقی جراثیم وہیں پہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں چند سیکنڈ کے بعد. جب آپ اس کے ان دنوں کے اندر ہم بستری کریں گے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد دے.
اور اس کے علاوہ ایک اور مشورہ ہے کہ آپ جب ان دنوں سے پہلے ہم BCD کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ابھی انڈا جو ہے وہ فلوپن ٹیوب کے اندر ہوتا ہے. فلوپن ٹیوب کے اندر جراثیم جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی جراثیم داخل ہو جائے تو وہ انڈا وہیں پر نشو و نما پانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہیں پہ جڑ گیا فلوپن ٹیوب کے اندر تو یاد رکھیں کہ وہیں پر اس نے نشو و نما پانی شروع کر دی تو بعض عورتوں کی فلوپن ٹیوب وہاں پہ پھٹ جاتی ہے اور بعض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپریشن کر کے پھر اس کو بعد دفعہ نکالنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. اس لیے اس کا انتظار کرنا چاہیے اور دنوں کو مقرر کرنا چاہیے کہ کون سے دن ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک ہیں جب بیج اس میں بویا جائے. اور جب یہ 5 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد انڈا پھٹ جاتا ہے. جب پھٹ جاتا ہے تو اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور جس کو بچہ پھر نہیں بن سکتا. پھر اگلے مہینے یہی دن آتے ہیں تو پھر انہی دنوں کے اندر یہ کام پھر شروع ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے. خدا حافظ.